عزیزان گرامی سب کی توجہ رہے. علامہ اقبال سے سوال کیا گیا کہ بھئی جناب مریم میں اور جناب سیدہ کے اندر کون افضل ہے؟ کہ جناب مریم کی ایک نسبت ہی جناب عیسیٰ سے، عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے فضیلت ہے. جناب سیدہ کی 3 نسبتیں ہیں، خاتم النبیین کی بیٹی ہیں. سے نسبتیں کہا کہ مریم ایک نسبت ہے عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا. عزیزان گرامی جناب سیدہ خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، جناب امیر علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امام حسن حسین کی ماں ہے. آئیے ذرا میں علامہ اقبال کے اشعار کو پلٹ کے دوسرے انداز سے کہتا ہوں. عزیزان گرامی اگر سارے مجمع کی توجہ جملوں کو پیش کروں گا، اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے حبیب آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ نعمت ہے، بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے. عزیزان گرامی جو رحمت للعالمین کے گھر میں آئے تو ان کی رحمت کہلائے، جو ان کی رحمت کہلائے وہ فاطمۃ الزہرا ہے. عزیزان گرامی جناب ختنی مرتبت نے جب امیر المؤمنین کو میدان خندق میں بھیجا، غزوہ خندق میں عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں، علی جائیے جا کے اس کی زبان کو بند کر دیجئے، گستاخ نبوت ہے، رسول خدا کی توہین کر رہا تھا، بار بار کبھی نیزہ مارتا تھا رسول خدا کے خیمے پہ. کہا علی جائیے اس کی زبان کو بند کر دیجئے. جب جانے لگے نا جناب امیر علیہ السلام تو بہت جلال تھا جناب امیر علیہ السلام کو. دائیں طرف جناب جبرائیل تھے، بائیں طرف جناب میکائیل تھے، جناب اسرائیل سب نازل ہو گئے تھے، کیونکہ علی کو آج بہت جلال ہے. کیوں کہ اس نے رسول خدا کی توہین کی، آج اس کو جواب دینا چاہتا ہوں. جب چل رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے آواز دے کے کہا کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. عزیزان گرامی میں خندق نہیں سنا رہا، سارے مجمع کی توجہ ہوگی. عزیزان گرامی پیغمبر نے فرمایا آج کل ایمان علی ابن ابی طالب کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. عزیزان گرامی پیغمبر نے دوسرے مقام پہ فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. امیر المؤمنین کل ایمان ہے. جناب سیدہ کون ہے؟ جب بیہا کے علی کے گھر جائیں تو علی کا نصف ایمان کہلائے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی کہ جب جناب امیر کے گھر جاتی ہیں تو ان کا نصف ایمان کہلاتا ہے. عزیزان گرامی تیسرے مقام پہ اب یہ 3 نسبتیں میں نے پیش کی ہیں. کون ہے؟ امام حسن حسین. پیغمبر نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں اس مقام پہ بالکل صحیح ہے کہ صحیح مسلم میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کوئی فرق نہیں رکھا ہے. توجہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جوانوں کے سردار ہیں بوڑھوں کے نہیں. قرآن کے اندر آیا ہے بوڑھے جنت میں جائیں گے ہی نہیں، جوان ہو کے جائیں گے. تو اب جہاں پہ بوڑھے جائیں گے وہاں پہ ان کے سردار بھی جائیں گے، اور جہاں جوان جائیں گے وہاں پہ ان کے سردار بھی جائیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی. وَيَكُونُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا، یعنی عزیزان گرامی جہنم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی جوان بھی جائے گا تو بوڑھا ہو جائے گا، اور جنت میں کوئی بوڑھا بھی آئے گا تو جوان ہو جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جہنم میں جوان بھی جائے گا نا تو بوڑھا ہو جائے گا. وَيَكُونُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا، یعنی وہاں پہ بوڑھے ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی جہاں بوڑھے ہوں گے وہیں ان کے سردار ہوں گے. پہنچ گئی یہ بات؟ نہیں پہنچی تو وہ ان سے پوچھ لے جو سمجھ گئے. عزیزان گرامی بس بھی میں تیز سے چل رہا ہوں. عزیزان گرامی جوانان جنت کے سردار ہیں حسن حسین. پیغمبر اسلام نے فرمایا سب شیعہ سنی سب مسلمان مانتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں. عزیزان گرامی تیسری نسبت کو پیش کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. عزیزان گرامی جناب سیدہ ساری مائیں اپنی جگہ پہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں. جوانان سارے کے سارے جنت میں جانے والوں کے سردار سوائے رسول خدا اور امیر علیہ السلام کے سب کے سردار امام حسن حسین ہیں. لیکن جب جناب سیدہ کے گھر میں آئے حسن حسین تو ان کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں تلے ہے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی کہ مرکز جناب سیدہ ہیں. عزیزان گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے جناب فاطمہ؟ کیا مقام ہے کہ 3 نسبتیں ہیں لیکن تینوں نسبتوں میں عظمت جناب سیدہ کچھ اور ہے. عزیزان گرامی جناب فاطمہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، کل ایمان کا نصف ایمان ہے. اور عزیزان گرامی جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ان کے قدموں تلے ہے. یہ ہے مرکز تمام فضائل.